قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا آئینہ۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ غور سے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو مومن کے لیے آئینے سے تشبیہ دی کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ویسا ہی یعنی مومن کا کام کیا ہے کہ اگر اپنے دوسرے مومن میں، دوسرے مسلمان میں کوئی خرابی دیکھ رہا ہے، کوئی برائی دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی بات دیکھ رہا ہے جو اس کے اندر غلط ہے، غلط عادات ہو گئی، غلط کام کی طرف وہ چل دیا، غلط افکار نظریات میں مبتلا ہو گیا، تو مومن کا کام کیا ہے؟ مومن کا کام یہ ہے کہ اس مومن کو باخبر کر دے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، کوئی مستثنا نہیں اس وقت، لیکن مومن کا کام کیا ہے کہ اگر کوئی غلطی اس کے اندر دیکھ رہا ہے کسی بھی قسم کی، تو خاموشی سے اس کو بتلا دے۔ اب یہ جو آئینے کے ساتھ حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے، دیکھو آئینہ جب آپ چہرے کے سامنے کریں گے تو چہرے پر جو خط و خال کوئی چیز اگر لگی ہوگی تو یہ آئینہ آپ کو باخبر کر دے گا کہ تمہارے چہرے پر سیاہی لگ رہی ہے، یہ کچھ اور لگا ہوا ہے، اور دیکھنے کے بعد آئینے کو آپ نے رکھ دیا، وہ خاموش ہو گیا۔ یا آئینہ جو ہے تمہارے چہرے کے عیب دیکھنے کے بعد وہ ڈھڈورا پیٹتا پیٹتا ہے، گھوڑا تو نہیں پیٹتا۔ آپ نے آئینے کو رکھا، آپ آئینے کے سامنے سے ہٹے، آپ نے اپنی غلطی کو درست کر لیا، کچھ لگا تھا صاف کر لیا۔ تو فرمایا ایسے ہی مومن کو ہونا چاہیے کہ اگر کسی مومن میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے، کوئی عیب دیکھ رہا ہے، تو اس کو کیا کرے؟ اس کو خاموشی سے بتلا دے، بات ختم۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے کہ کسی کی کوئی غلطی دیکھی اس کو تو بتائیں گے نہیں، آپ سے مجھ سے پورے معاشرے میں اس کو پھیلا دیں گے۔ بھائی اگر کوئی برائی اس کے اندر ہے تو جو یہ کام تم کر رہے ہو دوسرے کو بتلا رہے ہو، یہ تو اس سے بڑھ کر ہو، یہ تو بات اس سے بڑھ کر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے غیبت کے متعلق پوچھا تھا نا کہ بل غیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو تو برا محسوس۔ تو ان صحابی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کا رسول وہ چیز اس میں ہو واقع تھا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز جس کا تم تذکرہ کر رہا ہو تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو تہمت ہوگی، تو اس سے جوڑا ہوگا۔ تو ایسی جہاں آپ بجائے اس کی کو غلطی سے اس غلطی پر آپ دوسرے کو متنبع کرتے، آپ اس کو بتا دیجیے یہ بات ہے، آپ نے بتا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نہیں، جب تک 10 سے نہ کہہ دے گا بالکل سکون نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا مزاج، دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ ہمارا مزاج بن چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کیا سنا ہے؟ تو بیت اللہ ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اس بیت اللہ کی کتنی عظمت ہے، روح زمین پر کوئی ایسا مکان نہیں جو اس کی عظمت ہے، وہ تو کسی اور مکان کی عظمت ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں اس سے بھی باعزت چیز بتاتا ہوں جس کی عزت اس بیت اللہ سے بھی زائد ہے، میں وہ بتاتا ہوں۔ صحابہ متوجہ ہوئے، ظاہر بات ہے کہ بیت اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اگر کچھ ہو جائے تو پوری دنیا کا مسلمان اس کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا، لیکن آقا کیا فرما رہے؟ ایک اس سے بھی اہم چیز اور ہے۔ صحابہ متوجہ ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے مومن کی عزت۔ کیا فرمایا؟ وہ ہے مومن کی عزت۔ گویا کہ جس نے مومن کو بے عزت کیا، کسی کی عزت کو تار تار کیا، اس نے گویا کہ بیت اللہ کو اٹھا دیا، ہلکا اس سے بھی زیادہ۔ اب ہم ذرا سا دیکھیں اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں تو ہم روزانہ نہ معلوم کتنے بیت اللہ اٹھا رہے۔ بھائی آپ نے فرمایا کہ مومن کی عزت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، تو ہم آج مسلمان کی ایک مسلمان کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا کہ نہیں کرنا، اور اگر اس کا نمونہ دیکھ رہا تو کچہری میں دے دیتے۔ جو مقدمات ہے وہ کیا ہے؟ اکثر مقدمات جھوٹے۔ تو یہ مومن کی عزت کے ساتھ کھلواڑ، یا آپ گئے اور جا کر کے مقدمہ دائر کر دیا، آپ نے مقدمہ دائر کر دیا، دوسرے کی عزت کو پامال کر دیا، ہم اسی پر لگا ہوا ہے، تو آپ کچہری میں ہمیں کیا ہو گیا؟ آج جو ہم ذلیل اور رسوا ہے نا،
ہمارے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کر رہا، ہم اپنے خلاف خود پلاننگ کر رہے ہیں. ہم اپنے معاملات کو کچہری میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیوں لے کے جا رہے ہیں کافروں کے پاس؟ ان کافروں کی عدالت میں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کے پاس قرآن موجود نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریفہ موجود نہیں ہے؟ اس کے موجود ہوتے ہوئے پھر تو آپ عزتوں کے ساتھ، آپ عزتوں کے سودا کچہریوں میں جانے کے کرنا اور دوسرے کی کیوں کر رہے ہو آپ؟ اگر ہم اپنے معاملات کو قرآن کے مطابق، احادیث شریفہ کے مطابق حل کریں، خدا کی قسم یہ کچہریاں سونی پھوڑی ہو. کچہری میں چلے جاؤ ایسا لگتا ہے سارا آدمی ہے، سارے ہی آدمی جو ہے جیسا کو مبتلا ہے. کیا ہوا پھر؟ تو گویا کہ اپنی عزت کا ویوہار تو ہم خود کر رہے ہیں، کوئی نہیں کرنا دوسرا، ہم خود کر رہے ہیں، ہم اس کے مجرم خود ہیں، دوسرا نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اپنے آواز کو دیکھو. تو جب حدیث میں کہا گیا کہ مسلمان کے لیے آئینہ ہے، جب آئینے نے ساری چیزیں بتا دی اور وہ خاموش ہو گیا، وہ بھی ایسی ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. کسی نے کوئی یاد رکھنی ہے اس کو باخبر کرتا ہوں خاموش ہو جاؤ نہ. جب تک چوراہے پر بیٹھ کر تذکرہ نہ ہوگا سکون نہیں ملے گا. چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر تذکرہ نہ ہوگا اس چیز کا تب تک سکون نہیں ملے. اس آدمی نے گناہ کیا، اس سے تم گناہ کرو، اس پہ چرچا کرنا. میں نے آپ کو پہلے بھی شاید وہ روایت بتائی. اگر کوئی انسان، اس میں تفسیر قرطبی والی روایت کون، اگر کوئی انسان کسی پر کوئی تہمت لگائے گا اور اس تہمت کو اچھالتا پھرے گا، اس گناہ کو اچھالتا پھرے گا، تو اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس میں مبتلا نہیں ہو جائے. بیٹھے گے چار آدمی کسی پر، کسی کا متعلق کوئی بات نہیں، کوئی دیر کسی پر تہمت لگا دیں، وہ کتنا بڑا گناہ. ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم روزانہ کتنے کی عزتوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. کسی پر ناجائز مقدمہ کر دیا، یہ اس کی ذات، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہی تو ہے. اس لیے دوستو اپنے معاملات قرآن پر حل کرنے والے بن جاؤ، وہ حل نہیں کرے. اور جہاں جا رہے ہو وہاں کبھی حل بھی ہو. آپ دیکھیے 99% مسائل ایسے ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو آپس میں بعد میں کمپرومائز ہی کرنا پڑتا ہے. پہلے آ جاؤ، قرآن پر آ جاؤ، حدیث پر آ جاؤ. یہاں کا حدیث پر ہے، جہاں تمہارا صحیح فیصلہ ہوگا وہاں اپنے فیصلے کو لے کر جائے. مان کہہ جائے کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صحیح فیصلہ ہوگا. دنیا کی عدالت ہے تو جھوٹی ہے. عدالتوں میں چلے جاؤ، پیسے کی بنیاد پر وہاں کام ہوتا ہے. حق اور انصاف کی دنیا پر کافی کام کرتا ہے. اگر حق اور انصاف کی بنیاد پر کام ہو تو وہاں بھیڑتا نہیں رہے. تو یہ تو معاملہ ہٹاپٹ ہوگا. وہاں ہوتا جھوٹے گواہ نہیں یاد رکھتی، انہیں کچھ پیسے دے دیے، وہ کھڑے ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ میرے سامنے ایسا ہوا، جبکہ بالکل نہیں ہوا. یہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے. بچوں ہی ان سب کسی دوسرے پر ناجائز مقدمہ کرنے سے، دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے بچو. دوسرے بچو، دوسرے کو ہی بچاؤ. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ مومن کے لیے آئینہ ہے. اب آپ کی بات سمجھ پائے. دوسری ایک بات اور، آئینہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا نازک بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ ہوتا ہے ذرا سے کوئی چیز لگ گئی تو فار پار ہوتا ہے. ہوا کہ مومن کی عزت آئینے سے بھی زیادہ نازک. تم نے ذرا سا اس میں کوئی دھبا لگایا تو عزت بھی ساتھ. آئینہ جیسے کوئی چیز لگے گی تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا فوراً. وہ نازک ہے جیسے آئینہ نازک ہے، ایسے ہی کسی مسلمان کی عزت سے کھلواڑ کرنا بہت سے بتا دیں. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اور اگر ہمارا بات یہ جس کے چاہے متعلق جو چاہے بات کرتے بغیر ہے، یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا سدھر جائے. اپنا آپ چاہ رہا ہے غافل ہے، یہ ٹھیک بات. ہر آدمی اپنے سے غافل ہے. میں بھی اسی بات تو میں اپنے آپ سے غافل تو کس طرح. اس لیے کسی کو متعلق کوئی بات ایسی مت کہو اس سے اس کی عزت کرتا. اور کچھ ضروری تھی کیا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو نہیں، ہمیں دوسرے کے کام سے کام ہے. سارے خود کارے بیگانا پکو. ہم لوگوں کا کام کیا؟ اپنے کام ہو نہ ہو دوسرے کے کام سے مطلب. اس لیے اس حدیث کی روشنی میں اس بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ مومن جو ہے یعنی آئینہ جو ہے
वो एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है, आईने को सामने रखा, उसने उसने बता दिया ऐसे दूसरा मोमिन कोई बात कोई है देख है वो चीज बता, अब बात खत्म हो गई चुप। लेकिन नहीं, इमाम साहब ये खराबी, मोहसिन साहब ये खराबी, बना तो ये खराबी है, वो तो बदली रहता है आधा तो इमाम भी साहब तो इन सब झगड़ों से मतलब क्या है? अगर खराबी है वक्त आता और तुम अगर आप अपने आप में मुखलिस हो उसे डांटे बता दो, तो भी देखो आप ये बात कहो हमने ऐसा सुना था, तो वाकई वो गलती है, जिसको मुतनब्बे किया गया वो अपनी उस गलती को सुधार ले, इसको भी सवाल में क्या। अगर ये नियत होती दूसरे पर विश्वास दलील करना मकसूद होता है, इसलिए दोस्तों इस चीज से बचो। उसने कहा किसी के मुताबिक कोई बात खैर की तो कहो, बुराई की कहो ना, क्या जरूरत है कहने। भाई एक तो आदमी बेकाबल करता नहीं, करे इस तरह से जाहिर कर देता। इसलिए इस हदीस पर अमल करो, अल मुमिनु बिल आतिफ, मोमिन का आईना बनो। अगर दूसरे को जो है कोई बुराई देखो वो तरह करके खामोश हो जाओ, उसे गाते मत फिरो, मुश्तहर मत करो उसकी गलती को, उसकी गलतियों का इश्तिहार मत निकालो, बयान करते मत फिरो। अपने आप पर नजर रखो, मेरे अंदर कितनी बुराई, मेरे अंदर कितने ऐब है, उस पर नजर रखो। जब आदमी अपने ऐबों पर नजर रखेगा कभी दूसरे के ऐब की तरफ नजर नहीं जाए। तो किसलिए इसलिए कि जब अपने पेश नजर अपने आप होंगे तो भाई मैं तो पहले ही बुरा हूँ, मेरे अंदर तो इतने ऐब है, तो दूसरे को क्यों वो मालूम करा देगा। हमारे अंदर पर करते थे ये देखो आदमी यूं इशारा करता ना उंगली से यूं, वो यार तो उसका तो है क्या है, लेकिन तुम बता रहा ये चार है तुम्हारे अंदर है, ये उंगलियां तुम्हारी तरफ है, ये उधर है वो बाती इधर है। अपने ऐब पर नजर रखो, मेरे अंदर कितने ऐब है, मेरे अंदर कितनी बुराइयां, अखलाकी मुआशरती मामलाती कितनी बुराइयां, मैं कोशिश करूँ उसको सही कर। दूसरों के आप पर दूसरों की अच्छाई, दूसरों की अच्छाई पर नजर रखो और अपनी बुराई पर नजर रखो। जब अपनी बुराई सामने होगी तो आदमी कभी दूसरे की बुराई की तरफ से उठाए। इसलिए हमेशा याद रखो, अगर कोई बात बुराई की किसी में देख रहा है तो खामोशी के साथ उसको मुब्तला कर दे और खामोश हुई आगे कुछ ना कर, आगे किसी तीसरे से दखल मत करो। हाँ अगर कोई बुराई ऐसी है कि मुताद्दी है, मुताद्दी का मतलब ये है एक आदमी उनके पास लोगों से पैसा देता आ जाता देता नहीं बाप, अगर आप दूसरे को उससे बचाने के खातिर मुब्तला कर रहे बाखबर करने दो भाई इसके साथ कोई जाता है तो कि मामला अच्छे नहीं है, बस आगे हम तुम्हें कुछ कहते रहे लेकिन इतनी बार बताने से बाखबर हो जाए, बाखबर करने के लिए बात मैंने आपको बचाई। इसमें कोई गलती नहीं बताया जा सकता है अगर वाकई था ऐसा, और अगर आपकी कोई चपकने से उससे कोई दुश्मनी है उससे और उस दुश्मनी में आप ये बात कर रहा है वो चीज उसके अंदर वाकई नहीं है, आप झूठ मूठ करें तो उधर इसलिए आपकी उससे दुश्मनी है, फिर आपके लिए दोस्त नहीं। तो मेरा मोमिन वो भी आईना है, तो ध्यान एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना बने। गलती हो जाए कोई आपकी ऐसा नहीं जितनी गलती ना हो जाए कोई बतला रहा है तो उसको मुझे भी चाहिए कि गलती बतलाने वाले को मैं अपना फरहाद होती। लेकिन आजकल मसला ये भी हो गया, अगर कोई बड़ा आदमी है उससे अगर बता दो तो कहता अच्छा ये मुझे गलती बता रहा है, ये मुझे गलती बताएगा, उसकी तौहीन करने का वो भी गलत है। अगर मेरे से गलती हो गई और कोई बता रहा है तो वो मेरा मकसद है, उसका मकसद कुछ भी हो आप तो अच्छा मतलब निकालो, अरे भाई उसकी नीयत कुछ भी है, ये गलती आपके अंदर वाकई गलती है, उसने मुतनब्बे कर दिया, उसकी नीयत कुछ भी है, आप अपनी गलती को दुरुस्त कर लो, आपके लिए तो मौसमी है, आप उसके आसान बंद हो। इसलिए जो आपको गलती बताने वाला है वो आपका मुफसिद है। दोस्त हकीकत में दोस्त वही है जो आपकी गलतियों पर मुतनब्बे करता रहे, वो दोस्त नहीं है जो बस वक्त आपसे खाता पीता तो रहे, आप गलती कर रहे हैं करते रहे और उस पर रोक टोक ना करें तो वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन आप। अभी जो लोग अल्लाह वालों के पास आते हैं और अल्लाह वाले गलतियों पर रोक टोक करते हैं
مجھے روک ٹوک کر رہے ہیں نا، آدمی کے نفس پر تو گرا گزرتی ہے، برا بھی لگتا ہے بعض مرتبہ، مگر وہ حقیقت تمہارے محسن ہے، تمہیں غلط چیز سے بچا ہے، تمہاری غلطی پر وہ متنبع کر رہے ہیں، غلط بات سے تمہیں باخبر کر رہا ہے، تو وہ ہمارا محسن ہے، اور اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، اور قبول کر کے اپنی اس کوتاہی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی غلطی پر جمع رہے اور بتانے والے نے بتا دیا، اس کو اجر مل گیا، نہیں آپ نے اپنی غلطی کو درست کیا، اب ذمہ دار آپ کو تھے، پہلے بھی ذمہ دار آپ ہی تھے، لیکن ایک شخص نے آپ کو غلطی پر متنبع کر دیا، تو بات ہو جائے گا۔ بہرحال تو حدیث شریف میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانا چاہیے، تب تو فائدہ، تب فائدہ۔ اور اگر آپ نہیں بتائیں گے، اگر آپ جو ہے ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط راستے پر جا رہا، آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں، اور پھر نہیں منع کر دیا۔ دیکھو برائی سے روکنے کے 3 درجے، مسلم شریف کی روایت، برائی سے روکنے کے 3 درجے، ایک درجہ ہاتھ سے روک، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم اگر کسی منکر کو دیکھ رہے ہو، کسی برائی کو دیکھ رہے ہو، اور تم قادر ہو اس بات پر کہ تم قوت سے، اپنی طاقت سے اس کو روک سکتے ہو، تو پہلا درجہ فلیغیر بیدہ، یعنی اپنی ید سے باہر، اپنی طاقت و قوت سے روکنے میں قادر ہے۔ مثلا آپ کا لڑکا غلط کام کر رہا ہے، ظاہر بات ہے آپ قادر ہے تو اس کو طاقت سے روکو، نہیں یہ کام نہیں ہم گے۔ پہلا درجہ تو یہ کہ اگر تم اس برائی کو قوت سے، طاقت سے روکنے پر قادر ہو، طاقت سے روکو، اور اگر تم اس پر قدرت نہیں رکھتے ہو، طاقت نہیں رکھتے ہو، تو حدیث میں بلسان تو زبان سے، یعنی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں نے ڈنڈے کا استعمال کیا تو مزید فتنہ بڑھ سکتا، اگر ڈنڈے کا طاقت کا استعمال کیا تو مزید فتنہ بڑھ جائے گا، تو پھر دوسرا درجہ کیا ہے؟ بلسانی، کہیں سے روکو، زبان سے روکو، زبان سے کہو تو بھائی دیکھو یہ کام غلط ہے، نہیں کرا کرتا ہے، اس سے بچو۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ سبقن، طاقت سے، زبان سے، طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے ہو، تو پھر کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس کام کو برا ڈال۔ حدیث میں آتا ہے ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ جو کام غلط کر رہا ہے اس کو دل سے تو برا کہہ دو۔ اب بیٹا ہے روزانہ چیچے کے سامنے کھڑے ہو کے داڑھی مونتا ہے، طاقت سے روک سکتے ہو تو طاقت سے روک، طاقت سے اگر روکنے میں اندیشہ آپ کو یہ میرے مقابل آ جائے گا تو زبان سے کہتے رہو اس کو، اور اگر زبان سے بھی قدرت نہیں ہے، کچھ ایسے حالات ہیں تو کم سے کم آپ سے اس کام کو تو برا ڈالو کہ یہ تو کام سکھائے غلط ہے، سراسر غلط ہے، سری گناہ ہے، اتنا تو ہر ایک کر سکتا ہے، مگر خوش ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ چکنا چپڑا ہے نا، بڑا خوبصورت ہے، خوش ہو رہے، جسے دیکھے سمجھ جگتے کہ یہ تو مجھ جیسے پردہ نہیں کرتا اس سے، اور جس کے دیکھے کہ داڑھی ہے کہ سمجھتے کہ ہاں یہ ہے اس سے پردہ کر، دیکھیے 3 درجے ہو گئے، اگر قوت سے روک سکتے ہو قوت سے روکو، زبان سے، اور تیسرا درجہ ہے کہ اس کام کو برا نہیں۔ یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرما دی ہے، ہر آدمی اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا آئینہ، اب سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ مومن کا آئینہ ہونے کا مطلب نہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دو، ہم سب پر کرم کا، رحمت کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جو بات کہی گئی ہے اس میں کوئی غلط بات ہو گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما، اے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرما، کرم فرما، آنے والے برے عادات کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی، اے اللہ ان کے عقائد کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھ،
جب وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما، زندہ ایمان پر خاتمہ فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کی جائے ضرورتوں کو پورا فرما، اور مسلمان جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی پریشان ہار جو ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی عادت فرما، الہ العالمین، اور ہمارے آن پر رحم فرما۔ اے اللہ، اس حدیث کا جو مضمون ابھی عرض کیا گیا خدا مقدوس، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، اس کو ہمارے قیامت پہنانے کی توفیق عنایت فرما۔